نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ غور و فکر کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا تھا، اسی بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں ایک بزرگ کا قول بیان کیا گیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ 3 اشیاء کے بارے میں بالکل غور نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، فقر اور محتاجی کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچنا۔ اگر تم فقر اور محتاجی کے بارے میں سوچتے رہو گے تو تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور جب تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم میں لالچ کا اضافہ ہو جائے گا۔ کبھی بھی کوئی شخص جو ہے وہ فقیری یا محتاجی کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو اس غور و فکر کا برا نتیجہ آتا ہے۔ تو یوں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غموں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر لالچی ہو جاتا ہے، ہر چیز کی طرف وہ لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا فقر دور ہو جائے، محتاجی دور ہو جائے۔ اسی طرح دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ ظالم کے ظلم کے بارے میں نہ سوچنا، ظالم کے ظلم کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا، ورنہ دل میلا رہے گا، کینے میں اضافہ ہوگا، دل میلا رہے گا اور کینے میں اضافہ ہوگا، اور وہ شخص جو یہ کام کرے گا وہ ہمیشہ غصے میں رہے گا۔ تو ظالم کے ظلم کے بارے میں بھی غور و فکر نہیں کرنا۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا معاملہ آپ خود درست کر سکتے ہیں تو خود کر لیں، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ تیسری چیز ہے لمبی عمر کے بارے میں نہ سوچنا۔ کہتے ہیں لمبی عمر کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا، ورنہ دل مال حریص کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی دل کے اندر لالچ پیدا ہو جائے گی، مال کی حرص پیدا ہو جائے گی، مال سے محبت اور مال کی طرف توجہ تو یہ آ جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تم وقت کو ضائع کرنے لگو گے اور تم پھر آج کا کام کل پر ڈالنے لگو گے۔ کب؟ جبکہ لمبی عمر کے بارے میں بندہ سوچتا ہے۔ لازم سی بات ہے کہ جب انسان لمبی عمر کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ پھر آج کا کام کل پر ڈالتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں کل بھی زندہ رہوں گا، کل بھی زندہ رہوں گا تو یہ کام کروں گا، تو پھر آج کا کام کل پہ ڈالتے ہیں۔ آج کے کام سے مراد یہ ہے نیک عمل، یعنی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم کل سے یہ نیک کام شروع کریں گے لیکن وہ نہیں کر سکے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے حوالے سے کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے، لیکن وہ نماز نہیں شروع کر سکے اور ان کی نماز پڑھی گئی، ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو پھر کیا لمبی عمر کی امید زیادہ ہوتی ہے کہ بہت لمبی عمر تک زندہ رہیں گے، تو پھر جو اس کے نتیجے میں مال کی حرص پیدا ہوتی ہے اور انسان وقت کو ضائع کرنے لگتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 اشیاء کا ذکر کیا، فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور ایک چیز ارشاد فرمائی کہ زندگی کو موت سے پہلے، یہ جو زندگی ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت جان لیں اور اس میں نیک اعمال کر لیں۔ لیکن جب بندہ لمبی عمر کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں بہت لمبی زندگی رہوں گا، جیوں گا، خوب جیوں گا، اور یہ لمبی امید اگر 1000 سال بھی ہو، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تو بندہ 1000 سال مزید جینے کی کوشش کرے گا اور مزید جینے کی تمنا کرے گا، تو اس لیے پھر دل میں مال کی حرص پیدا ہوتی ہے اور انسان وقت کو ضائع کرنے لگتا ہے اور آج کا کام کل پر ڈالتا ہے، یعنی غافل بن جاتا ہے۔ اسی طرح تنبیہ الغافلین میں ایک اور قول ذکر کیا گیا ہے
کہ اصل پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان فضول غور و فکر سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ تو اس لیے ہم نے پچھلے درسوں میں آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ جو شخص دنیا کے معاملات میں غور و فکر کرتا ہے وہ غموں میں آ جاتا ہے، پریشانیوں میں آ جاتا ہے اور مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے۔ غور و فکر، اچھا غور و فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں غور و فکر کرنا، جیسا کہ کل کے درس میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنا، اسی طرح اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، اس کے انعامات و اکرام میں غور و فکر کرنا، جنت کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے عذابات میں غور و فکر کرنا، پھر اس کی عطاؤں میں غور و فکر کرنا، اور اپنی بے وفائیوں میں غور و فکر کرنا کہ وہ کتنا عطا کرنے والا ہے اور میں کس قدر بے وفا ہوں کہ میں اس کی عطائیں لے رہا ہوں لیکن میں ان عطاؤں کے اعتبار سے اس کی عبادت و ریاضت، تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کر رہا۔ تو اصل پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان فضول غور و فکر سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ فرماتے ہیں جب بھی فضول باتوں کی طرف ذہن جائے تو فوراً اپنے خیالات کو با مقصد باتوں کی طرف متوجہ کر لے۔ با مقصد باتیں کون سی ہیں؟ وہ میں نے ابھی ذکر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اس کی قدرتوں میں غور و فکر کرے، اس کے عجائبات میں غور و فکر کرے، اس طرف اپنا ذہن لے جائے کہ وہ رب کریم بہت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ فضول خیالات یہ ہیں کہ انسان کو فکر معاش بہت تڑپاتی ہے، اور اس فکر کو، اس غور کو دوسری طرف موڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے، اس بات کی طرف ذہن موڑیں گے تو وہاں سے ذہن ہٹ جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی آپ کو یہ بات ذہن میں ڈال دے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس سوچ کو، اس فکر کو یوں ختم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ قوت اور طاقت عطا فرمائے گا، سب کچھ اس کی قوت اور طاقت عطا کرنے کے بعد تمام معاملات ہو جائیں گے۔ تو یہ ذہن اس طرح فضول غور و فکر سے اچھے غور و فکر کی طرف بندہ ترقی کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے خیالات کو فوراً با مقصد باتوں کی طرف پھیر لے، یہ سب سے بڑا اور افضل جہاد ہے کہ انسان اپنے ذہن کو، اپنے غور و فکر کو با مقصد باتوں کی طرف اپنا رجوع کر لیں۔ اسی طرح ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ 10 چیزیں ابدالوں کی صفات میں سے ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابدالوں کی صفات میں سے ہیں، اور اس کو بھی تنبیہ الغافلین کے اندر باب التفکر میں بیان کیا گیا۔ فرماتے پہلی چیز کینہ مسلم سے دل کی سلامتی، یہ سب سے پہلی چیز کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ یا بغض رکھنا، اس سے دل بالکل پاک صاف ستھرا ہو، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے سخاوت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ دوسری خاصیت ہو گئی، یہ دوسری صفت ہو گئی۔ تیسری صفت ہے سچائی، ہمیشہ سچ بولنا۔ جو سچا آدمی ہوتا ہے نا وہ کھرا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو سچ پسند بھی ہوتا ہے اور خود بھی سچ بولتا ہے، کسی بھی طرح کی معاملات کا لحاظ نہیں کرتا، صحیح سچی بات ہمیشہ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں سچ بول دیتا ہوں، سامنے والے کو برا لگے یا اچھا لگے۔ سچ بات بالکل کرنی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ سچ بات دلوں کو چیر کر کریں۔ آپ کے لہجے کی تلخی اور آپ دلوں کو چیرتے ہوئے، دل آزاریاں کرتے ہوئے سچ بات بولیں، بالکل سچ بات بولیں، اصلاح کریں، لیکن ساتھ میں دل کسی کا بھی نہ توڑیں، کیونکہ جو دلوں کو توڑتا ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ سچ بات بالکل کریں، سچائی کا ساتھ دیں، لیکن سامنے والے کو بھی اس کا احساس دلائیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اس کے اندر سے عادت نکلے، لیکن جب آپ کے لہجے کی تلخی ہوگی تو وہ اپنے اس بات پر مصر ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے غیرت جو ہے وہ ضد پر ابھارتی ہے۔ وہ ضد کیا؟ ضد ہٹ دھردمی میں مزید جو ہے وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، مزید وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے پھر جہنم ہی کافی ہے۔ تو بعض لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے۔ تیسری چیز سچائی بیان فرمائی۔ چوتھی چیز عاجزی اور انکساری۔
عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے عاجزی و انکساری کرے، مخلوق کے لیے نہیں۔ جناب مخلوق کے سامنے جھک جھک کے بیٹھتے ہیں، بس جیسے لوگ چلے گئے تو پھر سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، یا بعض لوگ مزاج کے اعتبار سے تو جھکتے ہیں لیکن ان کے لہجے میں ایسا تکبر اور غرور ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ عاجزی اور انکساری کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، آپ جھکیں اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے جھکیں۔ آپ لوگ سے جھک کر بات کریں تو اس میں بھی رب کی رضا شامل ہو کہ میں رب کے لیے جھک رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کا حکم دیا ہے۔ تو چوتھی چیز ہے عاجزی اور انکساری۔ پانچویں چیز ہے سختی پر صبر، جو سخت معاملات ہیں اس میں صبر کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں حاصل ہو گئیں اسے ساری بھلائیاں مل گئیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز شکر کرنے والا دل، جسے حاصل ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ دوسری چیز بیان فرمائی ذکر کرنے والی زبان۔ تیسری چیز بیان فرمائی مصائب و آلام پر صبر کرنے والا بدن، یہ آ گئی صبر پر سختی، سختی پر صبر، مصائب و آلام پر صبر کرنے والا بدن۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی اپنے اور اپنے شوہر کے معاملات میں خیانت نہ کرنے والی عورت، یہ جسے حاصل ہو گئیں اسے ساری بھلائیاں نصیب ہو گئیں۔ اور چھٹی چیز ارشاد فرمائی خلوت میں آہوزاری، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا۔ یہ ابدالوں کی صفات بیان کی جا رہی جنہیں ابدال کا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ فرمایا خلوت میں آہوزاری، تنہائی میں یاد کر کر کے رب کو رونا، اپنے گناہوں کا ذکر کرنا، اس کی محبت میں رونا، اس کو یاد کر کے رونا، اس کا ذکر کرنا۔ نمبر 7 مخلوق کی خیر خواہی، مخلوق کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، مخلوق کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا، یہ سب خیر خواہی کے شامل ہیں۔ نمبر 8 مسلمانوں پر رحم کرنا، اور نمبر 9 موت کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ یہ موت کے بارے میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، مطلب یہ کہ موت کو یاد رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، اور نیکیوں کی کثرت کرنا کہ یہ وقت ہے میرے پاس کم اور مجھے ہمیشہ جانا ہے تو وقت پر جانا ہے جو وقت آنے والا ہے، اگرچہ میں مضبوط قلعوں کے اندر ہوں موت تب بھی آئے گی۔ تو اس میں موت کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اور نمبر 10 مختلف اشیاء سے عبرت حاصل کرنا، جو بھی چیز سامنے ہو رہی ہے اس سے عبرت حاصل کرنا اور اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 10 صفات ایسی ہیں کہ جو ابدالوں کی صفات ہیں، جو ان 10 معاملات میں غور و فکر کرے گا تو وہ گویا امور آخرت میں غور و فکر کرنے والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ یہ ابدالوں کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔